آگے آگے نہ آئے آگے نہ آگے نہ آگے نہ یا پہ سے جاؤ یا آگے جاؤ چھوڑو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد علی شاہ بادشاہ صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا، جناب شازی خان صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا، امجد افریدی صاحب انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، روبینہ خالد صاحبہ ہماری سینیٹر صاحبہ، چیئر پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے آگے کیمرہ ہے ذرا صبر کریں ایم پی ایس، ہمارے یہاں پر صوبائی اسمبلی کے ہمارے ایم پی ایس موجود ہیں اسٹیج پہ، ہمارے پی ایل ایف کے پریزیڈنٹ گور صاحب یہاں پر موجود ہیں، ذوالقرنین صاحب ہمارے لیبر ونگ کے پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اب میں اپنے آپ کو بڑے مشکل میں ڈال دیا، جس کا نام مجھے تو گیلا کرے گا، لیکن ہمارے جو ہے یہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار یہاں پر موجود ہے، ہمارے پشاور ڈویژن کے صدر موجود ہیں، فاروق صاحب ہمارے ملک فاروق صاحب ہمارے ڈویژن اس ڈویژن کے ہمارے ہزارہ ڈویژن کے ہمارے پریزیڈنٹ موجود ہیں، تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عہدیداروں، میرے یہاں پر آئے ہوئے مختلف علاقوں سے بھائیوں، بزرگوں، میرے میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی احمد حسین شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے خاندان میں واپسی پر، اور سب سے زیادہ میں مشکور اپنے بزرگ مزمل شاہ صاحب کا ہوں، جنہوں نے میں ان کی صرف قیادت کے لیے گیا تھا اور وہاں پر احمد حسین شاہ صاحب بھی موجود تھے، باقی بھی خاندان کے افراد موجود تھے، اور ادھر انہوں نے ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ آج کے بعد یہ آپ کے ہیں اور آپ جو ہے یہ آپ کی اس کانفرنس میں دوبارہ شریک ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پر حماد شاہ صاحب کا، اعجاز شاہ صاحب کا، اختر شاہ صاحب کا، شعیب صاحب کا، نادر شاہ صاحب کا، علی شاہ صاحب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہم جب بھی یہاں پر آئے، انہوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کی ٹیم نے یہاں پر ہماری ہمیشہ ایسی خدمت کی۔ میں پہلے بھی یہاں پر آیا تھا اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور کل دوبارہ ہم یہاں پر آئے، اور ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم گھر سے باہر ہیں، ہمیں ایسا لگا ان کی خدمت نے، ان کے دوستوں کی خدمت نے جو کی، اور ہم ایسے محسوس ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں ہوں۔ لیکن اس دفعہ جب ہم یہاں پر آئے تو پچھلے جب میں آیا تھا تو ہماری ملاقات ہوئی تھی افتخار حسین شاہ صاحب کے ساتھ، لیکن اس دفعہ ان کی کمی یہاں پر بہت محسوس ہو رہی ہے۔ میں احمد حسین شاہ صاحب کا بھی بہت مشکور، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے میں جو ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، مکانات، بہت سی جو ہے وہ آفت آئی ہوئی ہے، قدرت کی طرف سے تھی۔ تو میں نے احمد شاہ صاحب سے کہا کہ ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے، لیکن تقریب سادگی سے ہو اور بڑا جلسہ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے ہماری یہ شرط کم از کم مان لی کہ انہوں نے اپنے جو باقی سارے جو کے پروگرامات تھے، بڑے جلسے کا جو پروگرام تھا یا باقی جو چیزیں تھی، وہ ہم نے سادگی کے ساتھ کی۔ اور پھر یہ بھی بڑے فکر میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو خواہ مخواہ صوبائی حکومت کے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جا رہے ہیں،
تو یہاں کے انتظامیہ نے کہا کہ یہاں پہ بہت حالات خراب ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے, کچھ تصویریں بھیجی جس سے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا ہو گیا. تو میں نے کہا ہم آ رہے ہیں, جدھر گاڑیاں رک جائیں گی وہاں سے ہم عثمان شاہ صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے آگے ہم چلے جائیں گے, پیدل چلے جائیں گے. لیکن ہم نے وعدہ کیا ہے, ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے. اور آج ہم انشاءاللہ آپ کے درمیان ہیں. ہم کل یہاں پر آئے, یہاں پر مختلف دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب بھی اس وقت جس طریقے سے ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اپنی ہماری پارٹی کی تنظیم کے ذریعے, آج مجھے پتہ چلا کہ ہمارا ڈویژن صدر ببر شیر بھی ہے, پتہ کیوں چلے گیا. اب ملک فاروق صاحب کی سربراہی میں, اور میں کہوں گا کہ جب 26 مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو احتجاج کیا تھا اس میں جس طریقے سے انہوں نے اور سلیم شاہ صاحب نے, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو خواتین ونگ تھی انہوں نے بھی جس بھرپور طریقے سے شرکت کی, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ ان کو ہم ہدایت بھی کرتے ہیں کہ کام جاری رکھنا ہے, آرام نہیں کرنا بلکہ اس سے زیادہ کام کرنا ہے. جیسے میں نے قدرتی آفت کی بات کی, ہم کل جب آئے تھے تو مجھے اپنے ڈویژن صدر نے بتایا جہاں کہ مانسیرا میں کوئی ہمارے 20-25 لوگ کلاؤڈ برسٹ سے شہید ہوئے. 2 کے گھر ہم کل گئے اور فاتح خوانی بھی کی, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ہماری پارٹی کی ٹیم جو ہے ہمارے ڈویژن کے صدر کی سربراہی میں جو باقی 20 لوگ شہید ہوئے ان کے پاس وہ پہنچیں گے, اور وہاں پر ہم ان کے ساتھ اپنی تعزیت بھی کریں گے. اور جو کچھ پارٹی کی طرف سے ہوا, اور ہلال احمد کا میں مشکور ہوں جو میرے انڈر کام کر رہی ہے, وہ ان کو اس پہ جو ہے انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے. یہاں پر میں ان اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارے ریسکیو آپریشن میں جو ہمارا ہیلی کاپٹر کریش ہوا جس میں ہمارے پائلٹس اور باقی ان کا عملہ شہید ہوا ان دی لائن آف ڈیوٹی, میں ان شہداء کو بھی اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی طرف کی عوام کی طرف سے شاباش بھی دیتا ہوں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور وہ ہمارے جو ہے وہ ہیروز ہیں, ان کو ہمیشہ ان کی شہادت کو یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے آپریشن کے دوران لوگوں کو کی جانیں بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بلکہ ایک پائلٹ کا غالباً تعلق بھی اپنا بات سے ہے, تو میں ان کے خاندان کے ساتھ تمام جو افراد وہ شہید ہوئے ان کے ہم غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ان کو ہم سر سلام پیش کرتے ہیں. میں یہاں پر جیسے میں نے سیلاب کی بات کی, ہم یہاں پر بھی آئے انشاءاللہ بہت جلد. ہماری کل ٹیم بونیر بھی جو ہے گئی تھی, ہلال احمد کے ہمارے وائس چیئرمین, ہماری ہلال احمد کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگوں کی امداد کر سکیں. ہمارے بھلا صوبائی حکومت کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن اس مشکل گھڑی میں وفاق اور صوبائی حکومت کو مل کر, NDMA اور PDMA کو مل کر جو ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو سپورٹ بھی صوبائی حکومت اور PDMA کو چاہیے ہوگی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد بلایا, ان کو میں نے سیلاب پہ بریفنگ دی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عوام ہے, چاہے وہ بندیر کی ہے یا سوات کی ہے یا تیر میں ہے یا اس میں باجوڑ میں ہے, جتنے بھی اضلاع ہمارے 5-6 متاثر ہوئے ہیں, ہم ان کی بھرپور خدمت کریں گے. اور ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اور سیاسی جماعتوں سے کہیں گے, وہ کر بھی رہے ہیں, کیا مل کر آج اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کی خدمت کریں. اور میں صوبائی اور مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ مالاکنڈ ڈویژن کے ان اضلاع کو, بلکہ مالاکنڈ ڈویژن کو ہم افزودہ قرار دیں تاکہ ہم ان لوگوں کی اس طریقے سے بھی ہم خدمت کر سکیں. میں وزیر اعلیٰ سندھ کا, میں گورنر سندھ کا بھی, گورنر بلوچستان کے بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا, اور خاص کر میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کا مشکور ہوں.
جب بھی خیبر پختونخوا میں آفت آتی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، چاہے چترال میں چند سال پہلے فلڈ آیا، چاہے جب بھی مشکل ٹائم آیا، سندھ کی حکومت نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہم پہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، ابھی کرم میں حالات خراب تھے، وزیر اعلیٰ صاحب اور حکومت سندھ نے ہمیں سپورٹ کیا. آج دوبارہ انہوں نے اپنا سامان روانہ کر دیا ہے، جو ہمیں فلٹریشن پلانٹ چاہیے تھی یا راشن چاہیے تھے انہوں نے روانہ کر دیا ہے. لیکن بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جب کبھی سندھ میں سیلاب آیا ہے، کبھی ہماری حکومت نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ہم ایک طرف سے صرف ہمیں سپورٹ ملتی ہے؟ کبھی مشکل ٹائم آیا، آپ دیکھیں اس وقت بھی جب یہاں پر حکومت تھی اور جو کہہ رہی تھی کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سندھ میں فلڈ آیا، ہمارے وزیر اعلیٰ نے اپنا مقدمہ پیش کیا. آج 21 لاکھ گھر سولرائز سندھ میں فلڈ کے علاقوں میں بن رہے ہیں اور ان خواتین کو مالکانہ حقوق بھی مل رہے ہیں. اور ہم وہ گھر جو یہ یہاں پہ باتیں کرتے تھے، ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ 21 لاکھ گھر اس وقت سندھ میں سندھ کی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بنا رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے، ہم جدھر بھی جاتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کی حکومت 2008 سے 13 تک اتحادی حکومت تھی، یہاں پر کام ہوا اس کے بعد نہیں ہوا، یہاں پر یہ کام ہوئے اس کے بعد نہیں ہوئے. تو میں اگر 13 سال تو آپ لوگوں نے بھی ایک اور حکومت کو دیکھا، یا حکومت کو آپ نے دیکھا یہاں پر مسلط کی گئی، یہاں پر نازل کی گئی، جو بھی تھا یہ ہمارے ایسے اعمال تھے، ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے تھے کہ ایسے لوگ ہم پر نازل ہو چکے ہیں کہ جو آج آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، جو آج کہتے تھے کہ ہم 300-350 ڈیم بنائیں گے، مجھے تو ڈیم نظر نہیں آ رہے 350 ڈیم. آج جنہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے، روزانہ کی بیس پہ لوگوں کو نوکری سے نکال رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر روزانہ احتجاج ہوتا ہے کہ ہمیں ملازمت سے نکال دی ہے، ہمیں بے روزگار کر دیے ہے. تو لہٰذا ہمیشہ جو یہ بات کرتے ہیں ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے 1 کروڑ نوکری دینی ہے، یہ تو میں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے، روزگار سے نکالنا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے ہیں. آج آپ دیکھیں کہتے تھے کہ ہم نے 50 لاکھ گھر بنانا ہے. گھر تو چھوڑیں، تجاوزات کے نام پر سیاسی انتقام شروع کر دیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تجاوزات غلط تھی، 13 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے کون سے افسر، کون سے ایم پی اے، کون سے منسٹر کو آپ نے ٹانگا ہے اور بولا کہ اس کو ہم یہ سزا دیتے کہ انہوں نے غلط تجاوزات کی منظوری دی ہے؟ آج تک کسی افسر کو یا کسی بھی سفارش کرنے والے کو آپ نے سزا دی ہے؟ کوئی سزا نہیں دی. اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، کہ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اور اس کو اس کی وہ آپ ہوٹل بھی گراتے ہیں اور اس کے آپ گھر بھی گراتے ہیں. اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے صوبے میں ٹوریزم ہوگی، ٹوریزم کو بھی آپ دیکھیں، جو آپ کے علاقے میں ٹوریزم کو نقصان ہوا. سوات میں 16 بندے شہید ہوئے. ٹوریزم کی تباہی جو اس حکومت نے کی، جو سپورٹ ہمیں یہاں کے لوگوں کو دینا چاہیے تھا کہ ٹوریزم میں لوگوں کو سہولیات دینے چاہیے تھے، آپ لوگوں کو حکومت سہولیات دیتی، وہ چیزیں ہوتی، لیکن وہ تو نہیں ہوئی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ کیوں جاتے ہیں ہمارے صوبے میں؟ بھئی آپ کے صوبے میں لوگ آئیں گے تو ترقی ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ریونیو جنریشن ہوگی، حکومت ریونیو جنریٹ کرے گی، ساری چیزیں اس طریقے سے وہ چلتی رہیں گی. لیکن نہیں. مدینہ کی ریاست والے کہتے تھے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. تو آج میں پوچھتا ہوں اس قیدی نمبر 420 سے کہ مدینہ کی ریاست میں تو چور جو چوری کرتا ہے اس کو تو سزا ملتی ہے، یہاں پر جو چور چوری کرتے ہیں اس کو تو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں وہ ابھی کہا کہ اعظم سوادی صاحب اب جب بھی کریں وہ قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں اور سورۃ یاسین آگے کھڑا کرتے ہیں. میں تو سورۃ قرآن شریف کے سامنے یہ لفظ لے رہا ہوں، آپ ہمارے بڑے مہذب ہیں، آپ تو لے رہے ہیں، لیکن کوہستان اسکینڈل میں جو آپ کا نام آئے اس پہ ہم کیا کریں؟ 50 ارب روپے، اگر کوہستان میں 50 ارب روپے لگ جاتے تو کوہستان سے کیا کچھ بن جاتا؟ 50 ارب روپے کھا پی گئے، کوئی پتہ نہیں ہے. ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے فلاں گندم کھا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں چینی کے اسکینڈل میں ہے، وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرا جو منسٹر تھا وہ ادویات اور پینشن لوگ کی ہیلتھ منسٹری میں کھا گیا ہے. تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، یہ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں. اب تو خود ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اس نے اتنے چوری کی ہے، اس نے اتنے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے.
اب وہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ کیا تھے. اور جو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے, مدینہ کی ریاست میں تو چوروں ڈاکوں کو تو اس قسم کی پریویلیج نہیں ملتی جیسے آپ دے رہے ہیں کہ آپ ان کو پروموٹ کریں. اچھا یہ میرا کماؤ پوتر ہے, اچھی کرپشن کرے, اس کو ذرا زیادہ پروموٹ کر دیں. یہ جو بندہ کرپشن نہیں کرے اس کو باہر اٹھا کر پھینک دیں. لہٰذا آج تک تو یہ سسٹم چل رہا ہے. لہٰذا آپ کے سامنے یہ چیزیں, اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے صوبے میں اللہ کی فضل سے آپ کی طرف تو حالات ٹھیک ہے, لیکن جو حالات اس وقت خراب ہیں مختلف اضلاع میں, انہوں نے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے. دندانات پھرتے ہیں. پھر ایک دن ہمیں تو وزیر اعلیٰ صاحب کی سمجھ نہیں آتی, رات کو بیان دیتے ہیں کہ جی ہم تو لوگ پکڑتے ہیں اور ادارے والے چھوڑ دیتے ہیں. صبح بیان دیتے ہیں کہ نہیں میڈیا والے تو غلط ہیں, آپ نے غلط میری تقریر اشارے کی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اداروں کے ساتھ ہیں اور مل جل کر جو ہم امن لے کے آئیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں, جرگے بنے ہیں, جرگے ہم نے بھیجے ہیں کہ جو دہشت گرد یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ کر مہربانی کر کے چلے جائیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی ہوگا. ہم اس صوبے میں امن چاہتے ہیں, ہم اس صوبے میں سلامتی چاہتے ہیں, ہم اس صوبے میں ترقی چاہتے ہیں. امن ہوگا تو سلامتی بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے جس طریقے سے اپنے ملک دشمنوں کو 4 دن میں, جس کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی ریزرو ہے, اتنی آبادی ہے, اتنی فوج ہے, اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے, 4 دن کے اندر اندر جو ہم نے ان کو جواب دیا, تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد جو ہے وہ صرف منٹوں اور گھنٹوں کی مار ہے. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ہے, اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانے اور دہشت گردوں کو یہاں سے بھگانا ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل ٹارگٹ ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے. ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے افواج پہ فخر ہے, جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو جو ہے شکست دی, تو ان دہشت گردوں کو بھی شکست دینا ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ منٹوں کا جو ہے وہ کام ہے. اور اس کا سارا سہرا اگر آپ دیکھیں, سب نے مل کر اس جنگ کو لڑا. جیسے میرے دوسرے نے پہلے سے مقرر نے کہا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا ایٹم بم دیا ہوا میں میزائل ٹیکنالوجی, اور آج پھر جب اس ملک کو ضرورت پڑی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے اور محترمہ شہید کے بیٹے نے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے ایک وفد کو لیڈ کیا اور پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کی عدالتوں میں لڑا. اور آپ دیکھیں کہ سفارتی سطح پر جس طریقے سے اس مودی کو چپ لگی ہوئی ہے, جنگ کے بعد آج تک وہ بول نہیں سکا. ہر سطح پر جس طریقے سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, مجھے اس پہ فخر ہے. اور میں میڈیا کو بھی یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری میڈیا نے جو ذمہ دارانہ کردار ادا کی اس جنگ میں, اس کی مثال نہیں ملتی. ہندوستان کی میڈیا روزانہ غلط بیانی سے کام لے رہی تھی. صبح ایک بیان, دوپہر کو دوسرا بیان, شام کو دوسرا بیان, رات کو دوسرا بیان, اور ہر ایک بیان کی تردید آ رہی تھی. لیکن ہماری میڈیا سے جو خبریں بھی چلی, ایک بیان کی بھی تردید نہیں آ سکی. سب ہمارے جو ہے ایک میڈیا کا ایک اہم رول, میں یہاں پر اپنے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام پاکستان کے میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کے ایک ذمہ دارانہ رول کے اوپر جو انہوں نے یہاں پر جو ہے پلے کیا. میں یہاں پر جو ہے بات ہوئی یونٹی سٹور کے حوالے سے, آپ نے پچھلے بھی دیکھا کہ خاتون اول ہماری حفصہ بھٹو زرداری صاحبہ نے کالنگ اٹیشن بھی اسمبلی میں دیا, بات بھی کی. پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ غریب طبقے کی حفاظت کی ہے, ان کا مقدمہ لڑا ہے, چاہے جتنے بھی ملازمین ہیں. ہم نے پچھلی حکومت میں 1 لاکھ ملازمین کو دوبارہ بحال کیا تھا. ہم نے ہمیشہ, چاہے وہ پی آئی اے کے ورکرز ہیں, چاہے وہ یونٹی سٹور کے ورکر ہیں, چاہے وہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے ورکرز تھے, ہم نے ہر مظلوم طبقے کی آواز بنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یونٹی سٹور کے ورکرز کی آواز بنیں گے اور ان کا تحفظ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. نعرے بھٹو, نعرے بھٹو, بھٹو. یہاں پر بات ہوئی سوکی کناری ہائیڈرو پروجیکٹ کی, یہاں پر بات ہوئی بالاکوٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کی, جو یہاں پر
میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے کہ یہاں پر لوکل لوگوں کو پہلے یہاں پر چاہیے کہ ان کو روزگار ملے، پہلی ترجیح وہ ہونی چاہیے. جو سکی کداری کے حوالے سے میں انشاءاللہ چیئرمین وابڈا سے فی الفور ملوں گا. نئے چیئرمین وابڈا آئے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کریں گے. اور جو یہاں پر ان کا CSR فنڈ ہوتا ہے، CSR فنڈ مطلب جو آپ کے اوپر خرچ کرنے ہیں، اس کو بھی میں سمجھوں گا کہ ایک ایسے ہاتھوں میں دیا جائے کہ جو یہاں پر خرچ ہو، کہ لوگوں کی، افسران کی یا کسی میرے یا آپ کی جیب میں نہ جائے، بلکہ عوام کی خدمت کے لیے خرچ ہو. اور ہم کہیں کہ ایسے پروجیکٹ بنائیں جو عوام کو وہاں پر مفید ہو. اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ بات کریں گے. بالاکوٹ ہائیڈرو کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا، کیونکہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ ان کا جو ہے ورلڈ بینک کا غالباً شیئر ہے اس کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے کہ جو یہاں کے مسائل ہیں لوگوں کے، اور خاص کر جو یہاں پر کمرشل جن کی زمینیں ہیں ان کو لینڈ ایکوزیشن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کا بھی انشاءاللہ ازالہ کیا جائے. ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور اسلام آباد میں آپ کی وکالت انشاءاللہ میں کروں گا اور آپ کا حق لے کر دیں گے. مجھے احمد حسین شاہ صاحب نے یہاں پر بتایا کہ یہاں پر جو ویلیز افیکٹ ہوئے، ماندور ویلی ہے یا ایک دو اور کون سی ویلی، مانڈری ویلی ہے اور بالاکوٹ شہر میں نقصانات ہوئے ہیں. میں آج ہی اپنے ہلال احمر کی ٹیم کو، کیونکہ وہ بودیر اور اس جگہ پہ مصروف ہے، میں ان کو انشاءاللہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ہمارے احمد حسین شاہ صاحب کے ساتھ، ہماری تنظیم کے ساتھ انشاءاللہ وہ رابطہ کریں گے. اور ہلال احمر کو اتنا بڑا ہمارا ادارہ، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ کہ ہم جو کچھ بھی انشاءاللہ کر سکیں آپ کے یہاں پہ جو ہے ریہیبلیٹیشن میں انشاءاللہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہم کام کریں گے، تاکہ یہاں کے لوگ دوبارہ، جو نقصانات کا 100% تو ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو کچھ بھی آپ کے علاقے کے لیے کر سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے. دوسرا سب سے اہم مسئلہ، میں ہمیشہ اپنی تقریر میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ پیش کرتا ہوں. یہ ایک ہمارے یہاں پر آپ لوگ بڑے ایک سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا، میرے میڈیا کے دوست بھی کھڑے ہیں، خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے اور سب سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا سب سے زیادہ اس ملک کو تیل بھی دیتا ہے. 90,000 بیرل میں سے 50,000 بیرل ہم دیتے ہیں. آئل ریفائنری ہماری نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں. اب دونوں، اگر چاہے بجلی ہو چاہے گیس ہو، چلو اب ہمیں مہنگی تو واپس دے رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہم پر نازل ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یار شاید آپ لوگ چوری زیادہ کرتے ہیں. بھائی چوری اگر کیسے ہوگی؟ اگر میرے ساتھ وابڈا کا افسر یا ملازم شامل نہیں ہوگا تو چوری کیسے ہوگی؟ تو آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے میں بجلی دینا اور اس پہ جو ہے آپ نے اپنے بل وصول کرنا. لہٰذا آپ اگر یہ دیکھیں، تمباکو ہم کاشت کرتے ہیں، سیس فنڈ جو آفاق میں چلا جاتا ہے. بجلی کے تربیلا جیسا ڈیم ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، ہمارا جو یہ مقدمہ ہے، یہ ہم نے وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل سے لڑنا ہے. میں ہمیشہ صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ جا کر گالا بلوچ سے، اگر ایک وکیل جائے جج کے پاس کہ آپ کا باپ بھی اس کی ضمانت کرے گا، اگر وہ ضمانت کرنے کے لیے بھی تیار تھا جج تو وہ نہیں کرتا. اور اگر وہ دلیل اور دلائل دے گا کہ میرا جو بندہ ہے یہ اس میں ملوث نہیں تھا، یا اپنے آرگومنٹس دے گا، تو شاید اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ اپنا مقدمہ دلیل اور دلائل سے لڑیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لڑیں گے دلیل اور دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ، اور خیبر پختونخوا کا حق انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر جو ہے اس صوبے کی ترقی کریں گے، اس صوبے میں امن لے کر آئیں گے، اور اس صوبے میں جو ہے انشاءاللہ فلاحی کام بھی کریں گے. میں آخر میں اپنے بھائی احمد حسین شاہ صاحب کا، ان کے پورے خاندان کا، ان کے دوستوں کا، ان کے سپورٹران کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج وہ ہمارے قافلے کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں دیکھ رہا ہوں ان علاقوں میں
جو پذیرائی پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں نعرے وہ ہمارے نعرے نعرے پٹو وزیر اعلیٰ ہیں۔ کل بھی پٹو والے تھے، میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب جیسے روبینہ خالد صاحبہ نے کہا کہ محترمہ شہید کے نام پہ ہم نے بے نظیر سپورٹ پروگرام شروع کیا، 4000 سے یہاں کے بینیفیشریز 12000 ہو گئے۔ ہم بار بار یہاں پہ سروے کریں گے اور یہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین کا یہ کمٹمنٹ ہے ہر اس غریب گھر کے ساتھ کہ جدھر بھی غریب ہوگا انشاءاللہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ اس غریب کے گھر تک جائے گا، اور ہم یہ توصیف نہیں کریں گے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جمعیت ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ بڑے بڑے فن خان میں نے دیکھے ہیں ہمارے مخالف پارٹی والے بے نظیر کی فوٹو جیب میں رکھتے ہیں، پیسوں کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں لیکن پرچی کا ٹائم آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو عورت کو کے خلاف فتویٰ جاری کرتے تھے لیکن بے نظیر کارڈ کے لیے تو بے نظیر کا فوٹو جیب میں رکھتے تھے کہ یار اے ٹی ایم مشین پہ جائیں، دوسری مشین پہ جائیں اور بے نظیر کے نام پہ وظیفہ تو مل جائے کم از کم۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم نے بلا تفریق غریب کے گھر تک بے نظیر کارڈ پہنچانا ہے، بے نظیر کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ ہمارے جس طرح ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں، ان کے دلوں میں بے نظیر زندہ رہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ اتنا نہیں، ابھی اور ابھی تقریب ختم نہیں ہوئی، سب نے تقریب رکھی۔ شفیق کا آگے آ جائے، آگے ہٹے جی، آگے ہٹے، آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے۔ غضنفر افریدی، ٹھیک ہے غضنفر افریدی، قاری پروان